اللہ اللہم اجمع۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی تمیہ الغفلین میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک اوپر سے پتھر کی ایک چٹان سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ شروع کیا تو وہ دور ہٹ گئے۔ پھر خوفناک شیر اور درندے یعنی پہاڑ کھانے والے جانور ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے نہ آپ نے ذکر اللہ روکا۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ پورے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ جب وہ سجدے کا ارادہ فرماتے وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے یہ لقمہ بنانے کے لیے سجدے کی جگہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے کی ہیں، میں آپ کی ہمت حوصلے سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر مجھ سے دوستی کر لیجیے۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ میں ڈرا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ شیطان بولا، اچھا آپ گھر والوں کا حال چال مجھ سے پوچھ لیجیے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجیے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ فرمایا، ہاں بتا دے۔ شیطان بولا، میرے 3 جال ہیں، پہلا کنجوسی، دوسرا نشہ، تیسرا غصہ۔ آپ نے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس بہت کم مال ہے۔ اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجب یعنی زکوٰۃ وغیرہ میں بھی خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ میرے اس جال کا شکار یعنی کسی نشے میں دھت اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں۔ غصہ، جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند مطلب بال کو پھینکتے ہیں اور چھلاتے ہیں، میں اس غصیل شخص کو شیطان کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ غصیل شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، چاہے اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتے ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھ سے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں
बेकाबू होकर कोई ऐसा जुमला बक देगा जिससे उसकी आखिरात तबाह हो जाएगी۔ इस तरह शैतान ने ये बता दिया कि जो शख्स गुस्सा करता है वो शैतान के हाथ में ऐसा है जैसे बच्चों के हाथ में गेंद، اس لیے غصہ کرنے والوں کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں اعمال ہی ضائع نہ کر بیٹھے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کی سحر سے محفوظ رکھے اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔